السلام علیکم میرے تمام قابل احترام ویورز. آج جو آپ کو سٹوری سنانے والا ہوں نا، یہ سن کر آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ حوصلہ اور ہمت پیدا ہو جائے گی. انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہمیں بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ رکھنا پڑتا ہے. یہ سٹوری سن کر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اتنی بڑی مشکلات برداشت کرنے کے باوجود بھی میں نے اپنے اندر ہمت اور حوصلہ قائم رکھا. نابینا ہونے کے باوجود کس طرح میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، کون کون سی یونیورسٹیز میں دھکے کھائے، کیا کیا مشکلات برداشت کی، یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے. سب سے پہلے آپ سب کو بہت ویلکم کروں گا اس ویڈیو میں، اور خاص طور پہ جو نئے لوگ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ریسیو ہو جائے گا. اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جس طرح سے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس چینل کو اور مجھے، تو یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. بس یہ سپورٹ اپنی جاری رکھیے گا، ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اور اسی طرح اس چینل کو گرو کرتے رہیے گا. تو آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے آج کی سٹوری اور اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. 2010 میں میں نے جب FA کمپلیٹ کر لیا تو اب میرے سامنے دو چیزیں تھیں جن کے بارے میں نے سوچنا شروع کر دیا. ایک تو میری یہ کوشش تھی کہ مجھے کوئی چھوٹی موٹی جاب مل جائے جس کی مدد سے میں اپنی تعلیم کے اخراجات خود اٹھا سکوں اور آگے یونیورسٹی کی فیس خود پے کر سکوں. دوسری میری یہ کوشش تھی کہ مجھے کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے جہاں میں اپنی من پسند ڈگری کر سکوں. اب 2011 شروع ہوا اور 2011 میں پھر مجھے کسی نے بتایا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہے، تو آپ وہاں پہ داخلہ لے لیں. میں نے وہاں ایڈمیشن بھیج دیا، لیکن اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نظام کافی پرانا تھا اور بہت ساری چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں. اس وجہ سے میں نے وہاں پہ پڑھائی کنٹینیو نہ رکھی، بس ایڈمیشن بھیجا اور اس کے بعد آگے پروسیجر نہیں چلایا. اس کے بعد پھر 2011 میں ہی کسی نے مجھے بتایا کہ ورچوئل یونیورسٹی ہے جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے سارا ان کا، تو آپ وہاں پہ ایڈمیشن لے لیں اور اپنی ڈگری کریں. اب میں نے ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو لے لیا، لیکن ہوا کیا کہ 2-3 ایسے سبجیکٹ آ گئے کہ جن کے بارے میں مجھے لگا کہ یہ بہت ہی زیادہ ناممکن ہے میرے لیے ان کو پڑھنا. اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے وہاں سے بھی ایڈمیشن چھوڑ دیا اور ایڈمیشن بھیجنے کے بعد آگے پروسیجر میں نے جاری نہ رکھا اور وہاں سے بھی میں نے کوئٹ کر دیا. اب جو ہے 2011 جو ہے وہ گزرا تو 2012 کا آغاز ہو گیا. 2012 تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پورا سال میں نے زیادہ کوشش جو ہے وہ جاب کی کہ مجھے جاب مل جائے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جہاں پہ بھی میں جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ جی گریجویشن ہونا ضروری ہے، گریجویشن کے بغیر جاب اگر آپ کو ہم نے انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ FA کی بیس پہ دے بھی دی تو سیلری بہت کم ہوگی. تو اس وجہ سے مجھے 2012 میں جب میں نے جاب کی کوشش کی تو مجھے جاب نہ مل سکی. بہرحال دسمبر میں، یعنی 2012 کے دسمبر میں نے پھر یونیورسٹی میں داخلے لینے کی کوشش دوبارہ سٹارٹ کر دی. اب اس سلسلے میں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشن کے لیے گیا. مزے کی بات بتاؤں کہ جن دنوں اسلامی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا تھا میرا، تو ان دنوں گھر والے جو ہیں وہ کراچی گھومنے کے لیے گئے اور ایڈمیشن کی وجہ سے مجھے یہاں اسلام آباد میں ہی رکنا پڑ گیا اور میں ان کے ساتھ گھومنے کے لیے نہ جا سکا. اب سونے پہ سہاگا کیا ہوا کہ ایڈمیشن کے لیے جب میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا میرٹ جو ہے وہ ہائی ہے، اور یقین کریں کہ صرف
3% کا فرق تھا میرے ایف اے کے نمبر سے، یعنی 3% میرٹ ان کا اوپر تھا. اس وجہ سے مجھے اسلامک یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ مل سکا. حالانکہ میں نے ایک دوست کے تھرو وہیں اسلامی یونیورسٹی میں ہی ایک کرنل صاحب ہوتے ہیں ان کی بھی سفارش لگوائی، لیکن اسلامک یونیورسٹی کا چونکہ رول بہت سخت تھا میرٹ کے لحاظ سے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میرا ایڈمیشن پھر بھی نہ ہو سکا. اب یوں 2012 ختم ہوا. جب 2013 شروع ہوا تو اب 2012 کی طرح تقریباً 2013 بھی آدھا سال تو اسی طرح گزر گیا. میں نے ایڈمیشن کی کوشش نہیں کی اور میں نے صرف جاب کی کوشش کی. اب جو ہے جب 2013 کا اگست اور سپتمبر کا مہینہ آیا تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں لاہور جاؤں گا اور پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا ریگولر. تو اسی وجہ سے اب ہوا کیا کہ میں ایڈمیشن کے لیے پنجاب یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا. ایڈمیشن تو خیر یہیں سے بھیج دیے ایک دوست کے تھرو، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے کال کی تو پھر ایک دوست کے ساتھ مجھے پنجاب یونیورسٹی جانا پڑا، اور وہ دوست بھی وہاں پہ ایڈمیشن لے رہا تھا. تو جب میں پنجاب یونیورسٹی گیا تو بی ایس پولیٹیکل سائنس میں مجھے ایڈمیشن مل گیا، اور پروسیجر وہاں پہ کمپلیٹ کر کے میں اسلام آباد واپس آ گیا. تو ایک ہفتے بعد مجھے پنجاب یونیورسٹی سے کال آئی کہ جی آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، تو آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں آنا تو ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہم یہ سیٹ کسی اور کو دے دیں. تو میں نے ان کو کہا کہ 2-3 دنوں کا ٹائم دے دیں تو میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. اب 2-3 دن کا ٹائم لیا. اب ہوا یہ کہ گھر والوں نے مجھے کہا کہ اسلام آباد میں کہیں نہ کہیں ایڈمیشن مل جائے گا تو تم لاہور نہ جاؤ. اب ان کے کہنے پہ میں لاہور نہیں گیا. 3 دن بعد جب مجھے کال آئی پنجاب یونیورسٹی سے تو میں نے معذرت کر لی اور میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں نے ایڈمیشن نہیں لینا، مطلب میں اب نہیں آؤں گا، تو آپ یہ سیٹ کسی اور کو دے دیں. اس کے بعد پھر 2013 یعنی دسمبر کا مہینہ آیا تو میں قائد اعظم یونیورسٹی گیا ایڈمیشن کے چکر میں، اور جب وہاں گیا تو پتہ چلا کہ جی بی ایس اور بی اے لیول کے تو ایڈمیشن وغیرہ اب بند ہو چکے ہیں. تو اس وقت صرف ایم اے، ایم ایس سی اور ان سبجیکٹس کے لیے ایڈمیشن اوپن ہے. میں پھر وہاں سے منہ اٹھا کے واپس آ گیا. تو اب جو ہے وہ 2013 ختم ہوا اور 2014 کا آغاز ہو گیا. اب 2014 میں پھر مجھے اقرا یونیورسٹی اسلام آباد کا پتہ چلا کہ یہاں ایڈمیشن اوپن ہے. تو میں یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے گیا اور بی ایس سوشل سائنسز میں نے یہاں ایڈمیشن لیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اتفاق سے نا جس دن میں نے ایڈمیشن جمع کرا دیا اور اگلے دن میرا انٹری ٹیسٹ تھا، تو جب میں ایڈمیشن جمع کرا کے آیا تو اسی رات نا گھر والے کچھ رشتہ داروں کے پاس گئے تو ان سے ملنے کے لیے. ان کو بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ از کریم کا جو ایڈمیشن کرا رہے ہیں اقرا یونیورسٹی میں. رشتہ داروں نے کہا جی نہیں، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، یہ وہ ہے، تو وہاں پہ ایڈمیشن نہ کرائیں. تو اگلے دن حالانکہ میرا انٹری ٹیسٹ تھا، تو گھر والے واپس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمیشن نہ لیں، وہاں ماحول اچھا نہیں ہے اور یہ وہ. ان کی باتوں میں آ کے نا میں نے وہاں سے ایڈمیشن کوئٹ کر دیا. مطلب میں اگلے دن انٹری ٹیسٹ میں وہاں گیا ہی نہیں، تو اقرا یونیورسٹی بھی چھوڑنی پڑی. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ میں پریسٹن یونیورسٹی، اقرا یونیورسٹی اسلام آباد کے بالکل پاس ہی ایک یونیورسٹی ہے پرائیویٹ، میں وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے گیا. اب وہاں جب ایڈمیشن کے لیے گیا تو وہاں پہ بھی بی ایس سوشل سائنسز میں ایڈمیشن مل رہا تھا، لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ فیس تھوڑی زیادہ تھی اور ٹرانسپورٹ بھی ان کی نہیں تھی، جس وجہ سے اب ٹرانسپورٹ کے خرچے وغیرہ بھی برداشت کرنے تھے، تو وہ بہت زیادہ مسئلے بن رہے تھے. اس وجہ سے وہاں سے بھی ایڈمیشن میں نے چھوڑ دیا. ایڈمیشن میں نے حالانکہ جمع کرا دیا تھا، لیکن پھر میں وہاں
نہیں گیا۔ اس کے بعد پھر رفا یونیورسٹی گیا راولپنڈی میں، وہاں پہ مجھے بی ایس میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن مل رہا تھا۔ تو اب ہوا کیا کہ پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ پریکٹیکل زیادہ ہے، تھیوری کم پڑھائی جاتی ہے۔ یونیورسٹی والوں نے مجھے کہا کہ یہاں تو آپ کو کیمرہ بھی آپریٹ کرنا پڑے گا اور بھی مشینری چلانی پڑے گی میڈیا سے ریلیٹڈ، تو آپ اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ایڈمیشن دینے کو تیار ہیں، تو آپ ٹائم لے لیں، ڈاکیومنٹس ہمیں سبمٹ کرا دیں اور اس کے بعد جو بھی ہے تو آپ بتا دیجئے گا۔ میں نے ڈاکیومنٹ جمع کرائے، میں واپس آیا، لیکن جب میں نے پریکٹیکل کا سوچا تو میں نے کہا نہیں، میں نے یہاں پہ بھی ایڈمیشن آگے جاری نہیں رکھنا۔ وہ لوگ بیچارے حالانکہ اتنی کالیں کرتے رہے لیکن میں وہاں پہ نہیں گیا۔ یہ ساری 2014 کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ رفا یونیورسٹی کے بعد جو ہے وہ پھر میں بارانی یونیورسٹی ہے پنڈی میں، وہاں پہ گیا۔ ادھر میرے کام کی کوئی ڈگری نہیں تھی، وہاں بی بی اے کرا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی گیا، وہاں پہ بھی میرے کام کی کوئی ڈگری نہیں تھی، وہاں پہ بی ایس ایگریکلچر اور بی ایس باٹنی اور ان چیزوں میں وہ کرا رہے تھے، ان میں میرا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا اور وہ وہاں پہ سائنس سبجیکٹ میں کوئی اتنی زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی، تو وہاں سے بھی میں نے ایڈمیشن چھوڑ دیا اور وہاں ایڈمیشن نہیں لیا۔ اب یہ جو سارا ٹائم پیریڈ ہے نا 2014 کا، یہ اتنا پریشان کن رہا میرے لیے نا، تقریباً 6 مہینے۔ اسی وجہ سے میں اتنا پریشان کہ یا اللہ میرے فیوچر کا کیا بنے گا، اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود ایڈمیشن نہیں مل رہا، اور اگر کہیں ایڈمیشن مل جاتا ہے تو وہاں پہ اور مسئلے ہو جاتے ہیں، کام کی کوئی ڈگری نہیں ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو سوچ کے نا انتہا درجے کا میں پریشان رہنے لگا، اتنا زیادہ، یہاں تک کہ مجھے امی نے پھر ایک دفعہ کہا انہی دنوں نا کہ پتہ نہیں تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میں بھی کافی پریشان رہنے لگا۔ تو اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر میں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ ایک اور کوشش کی اور میں فیڈرل اردو یونیورسٹی گیا۔ وہاں پہ جب گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی میرے کام کی کوئی ڈگری نہیں ہے، تو وہاں سے بھی پھر ایڈمیشن میں نے وہاں پہ جمع نہیں کرایا۔ اس کے بعد 2014 کی ہی بات ہے، فروری مارچ یہ مہینے تھے، تو گھر والوں کو ایک ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے نا ایک کالج کا پتہ چلا اسلام آباد میں ہی۔ کالج کیا تھا، اکیڈمی کی طرح تھا، تو گھر میں بنا ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جی یہ لوگ سرگودا یونیورسٹی سے بی اے کرا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ کہ وزٹ کر لو، تو اگر اچھا لگے تو یہاں ایڈمیشن لے لو۔ اب وہاں پہ میں چلا تو گیا، لیکن وہاں پہ کیا تھا کہ پڑھائی بالکل نہیں تھی۔ آئے روز کوئی نہ کوئی میسج آ جائے کہ جی آج کلاس نہیں ہوگی، آج فلانے ٹیچر نہیں آ رہے، آج یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ مطلب بچے بھی نہیں آتے تھے، مطلب جو اسٹوڈنٹس تھے، اور ٹیچرز بھی نہیں آتے تھے، تو عجیب سا ماحول، 1 مہینہ 1.5 مہینہ اسی طرح چلتا رہا۔ فیسیں انہوں نے پہلے لے لی تھیں، تو وہاں پہ ایڈمیشن تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد ان حالات کی وجہ سے میں نے وہ کالج چھوڑ دیا۔ اب جو ہے نا یہ جب سارا کچھ ہوا 2014 کے اپریل میں نے وہ کالج چھوڑا، تو اب میں جو ہے نا اور زیادہ پریشان، میں نے کہا یا اللہ اب تو کچھ ہو جائے بس۔ تو پھر سے میں نے دوبارہ اب جو ہے نا ارادہ کر لیا کہ میں اب دوبارہ پنجاب یونیورسٹی جاؤں گا، یہ 2014 کی ہی بات ہے، تو اب میں وہیں پہ ایڈمیشن لوں گا، جو مرضی ہو جائے اب میں وہیں جاؤں گا۔ تو کچھ دوست کراچی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کراچی یونیورسٹی آ جاؤ۔ تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ ہاں مشورہ تو اچھا ہے، کراچی جانا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھر والے تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ دور چلا جائے گا تو ہم مطلب کس طرح ملیں گے اور یہ وہ، تو کراچی پھر میں نہیں گیا۔ میں جو ہے وہ 2014 کے اینڈ میں یعنی اکتوبر میں پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے چلا گیا دوبارہ سے، اور وہاں پہ ایڈمیشن بھی ہو گیا، اور ایون میں نے 1-2 کلاسز بھی وہاں اٹینڈ کی تھیں۔ اس کے بعد ہاسٹل میں رہا، لیکن 3-4 دن کے بعد میں بھاگ کے واپس آ گیا۔ اب یہ ہے نا کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میں
اس دفعہ جو میں یعنی 2014 کا جو ٹائم تھا جب پنجاب یونیورسٹی گیا تھا، جس طریقے سے بھاگا تھا اور جس طریقے سے پنجاب یونیورسٹی جانے کے لیے اکیلا سفر کیا، وہ سارا جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو ابھی فی الحال آگے چلتے ہیں، آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو جب میں وہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے واپس آیا تو ہاں ایک اور چیز مجھے بیچ میں بھول گئی کہ جب میں 2013 میں جب پنجاب یونیورسٹی گیا تھا نا، تو جب میں 2013 میں پنجاب یونیورسٹی سے واپس آیا، یعنی پچھلی دفعہ، یعنی 2014 میں تو میں گیا تھا، لیکن 2013 میں جب جانے کے بعد واپس آیا تو میں نمل یونیورسٹی BS انگلش میں نے ایڈمیشن لیا، لیکن اس وقت میری انگلش بہت ویک تھی، تو میں وہاں پہ ایڈمیشن تو میں نے کرا لیا، لیکن انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تھا۔ تو خیر اس کے بعد باقی جو سفر تھا اقرا یونیورسٹی اور وہ جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ تو پھر 2014 میں جب پنجاب یونیورسٹی سے بھاگ کے واپس آیا تو پھر جو ہے دوبارہ سے نمل یونیورسٹی میں BS انگلش میں مجھے پتہ چلا ایڈمیشن اوپن ہے، تو میں نے پھر سے جو ہے نا وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا۔ اب کرتے کراتے انٹری ٹیسٹ تو میں نے پاس کر لیا بمشکل۔ تو فروری 2015 میں BS انگلش کی کلاسز میں بیٹھنا شروع ہو گیا، کلاسز جوائن کر لی، اور لیکن آپ کو جیسے بتایا کہ انگلش میری بہت ویک تھی۔ اب اس کا اثر کیا ہوا کہ مجھے ہر چیز بہت مشکل لگنے لگی۔ حالانکہ کلاس فیلوز نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہیلپ کریں اور کرتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ظاہر انگلش اتنی ویک تھی تو کچھ بھی آسان نہیں تھا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ پہلا سیمسٹر گزرا تو میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا اور باقی سبجیکٹس میں مجھے بہت کم نمبرز ملے۔ اس وجہ سے میں ڈی موٹیویٹ ہوا۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں بس میں واپس جاتا تھا نا چھٹی کے ٹائم، تو میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کا نام بھی مینشن کرنا چاہوں گا، سرمد بھائی۔ سرمد بھائی کو میں ڈیلی ان کا سر کھاتا تھا، میں کہتا تھا یار سرمد بھائی کدھر میں نے ایڈمیشن لے لیا ہے، ہر چیز مشکل لگ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ مجھے بڑا حوصلہ دیتے تھے کہ یار خیر ہے، اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو خیر کرتے کراتے جب رزلٹ ایسا آیا تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں BS انگلش سے چھوڑ رہا ہوں اور میں کنٹینیو نہیں کروں گا۔ حالانکہ کلاس فیلوز نے بھی بڑا زور لگایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، لیکن آپ نہ جائیں نا، اس طرح چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ میں نے 2015 اکتوبر میں جو ہے، سپٹمبر میں بلکہ BS انگلش سے ایڈمیشن چھوڑ دیا۔ سوری، ایڈمیشن کیا، BS انگلش چھوڑ دی، ایڈمیشن تو ہو گیا تھا، کلاسز بھی اٹینڈ کر لی تھی۔ تو اس کے بعد اب کیا ہوا کہ میں نے پھر پرائیویٹ داخلہ بھیجا پنجاب یونیورسٹی میں BA کے لیے، اور BA کے لیے اب میں نے تیاری شروع کر دی۔ میرے پاس صرف 3 سے 4 مہینے کا وقت تھا۔ 3 سے 4 مہینے میں اپنی طرف سے تیاری کی۔ 2016 میں اپریل میں میرے جو ہے وہ پیپرز شروع ہوئے BA کے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لیاقت باغ راولپنڈی میں سینٹر بنا تھا، اور وہاں پہ میں نے پیپرز دیے، اپنی طرف سے تو بہت اچھے پیپرز دیے، لیکن ہوا کیا کہ 6 سبجیکٹس میں سے 4 میں فیل ہو گیا اور صرف 2 میں پاس ہوا۔ یعنی جب BA کا رزلٹ آیا سپٹمبر 2016 میں، تو اس چیز نے بھی بڑا پریشان کیا۔ اب کیا ہوا کہ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اب میں نے کیا کیا کہ انگلش کو سٹرونگ کرنا شروع کر دیا۔ یوٹیوب پہ گرامر کی ویڈیوز دیکھتا تھا، نوٹس بناتا تھا۔ 3 سے 4 مہینے یعنی سپٹمبر 2016 سے لے کے دسمبر 2016 تک میں نے صحیح انگلش امپروو کی، اور اس کے بعد پھر بیچ میں نے BEd آنرز کے لیے یعنی BS ایجوکیشن کے لیے نمل یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھیج دیا۔ اب الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے انٹری ٹیسٹ کلیئر کیا۔ اس کے بعد پھر میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا، اور فروری 2017 میں نے پھر BEd آنرز کی کلاسز جوائن کر لی یونیورسٹی میں، مطلب ان کلاسز میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اور اللہ کا بڑا ہی فضل ہوا کہ یہ تھی 4 سال کی ڈگری، تو پہلے ہی سیمسٹر میں میرا زبردست رزلٹ آ گیا،
اور اچھے نمبر سے میں نے وہ سیمسٹر کلیئر کیا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ کامیابیوں کا سفر شروع ہوا، اور اتنی مشکلات کے بعد دیکھیں اللہ نے یہاں تک پہنچایا، اور ہر سیمسٹر میں نے بہت اچھے نمبر سے پاس کیے، ہر سیمسٹر میں اچھے نمبرز لیے، اور 2021 میں بھی 2021 میں پھر میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی، اور بہت ہی اچھے نمبر سے میری ڈگری کمپلیٹ اللہ نے کرائی۔ تو آج الحمدللہ میرے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے، بی ایڈ آنرز کی ڈگری موجود ہے، اور اللہ نے اس طریقے سے اتنی مشکلات کے باوجود کامیاب کیا۔ اگلی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، اس میں پنجاب یونیورسٹی کا، جیسے آپ کو کہا، میں آپ کو سارا وہ بڑی مزے کی سٹوری ہے وہ بھی سناؤں گا۔ اس سے جو اگلی ویڈیو ہوگی پھر یہ جو میری ڈگری تھی، جو نمل یونیورسٹی کی بی ایڈ آنرز والی 2017 سے 21 تک کا جو سفر تھا، اس میں بڑی موٹیویشن کی باتیں ہیں، بہت کامیابیاں اللہ نے دیں، اور ایسی طریقے سے اللہ نے ہیلپ کی میری کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو سارا کچھ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد عزکریم کو اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔